بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران پر مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کی پابندیوں کے بعد سویڈن کی ایک کمپنی کی جانب سے دوستو شدید مرض کے مریضوں کے لیے درکار ادویات کی ایران کو فروخت روک دی گئی تھی، جس سے انہیں شدید جسمانی اور ذہنی صدمات پہنچے تھے، جس پر مذکورہ مریضوں نے تہران کی عدالت برائے بین الاقوامی تعلقات میں امریکہ کے خلاف شکایت درج کروائی تھی، جس پر ایران کی مذکورہ عدالت نے اس کیس کے حوالے سے خلیج فارس میں واقع امریکی آئل ویسل ایڈوانٹیج سویٹ کو قبضے میں لینے کا حکم جاری کر دیا، جس پر اس جہاز کا سامان قبضے میں لے لیا گیا ہے، جبکہ اس میں موجود $50 ملین کے تیل کو اتارنے کے لیے ضروری احکامات بعد میں جاری کیے جائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے تمام ممالک سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی جارحیت اور فلسطینیوں کی جبری بے گھری کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ولی عہد نے غزہ میں شہریوں کی مدد اور حفاظت کے لیے سعودی عرب کے عزم کو اجاگر کیا۔ سعودی عرب کی جانب سے انسانی امداد کے لیے عوامی عطیات کی مہم کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے تحت اب تک $500 بلین جمع ہو چکے ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ مصر قاہرہ مذاکرات میں صہیونی رجیم کے منفی طرز عمل کی وجہ سے حالیہ بات چیت کا عمل رک چکا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہونے والی ممکنہ جنگ بندی مؤثر نہیں ہوگی۔ حماس کا وفد دوستو مصر قاہرہ سے واپس لوٹ آیا ہے اور انہوں نے صہیونی رجیم اور اس کے حامیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم انہیں کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر مذاکرات کے نتیجے میں صہیونی جارحیت بند نہ ہوئی تو پھر اس ساری محنت کا کوئی فائدہ نہیں اور اسے صرف صہیونی دشمن کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ ہماری مدد کرنا چاہتا ہے تو اسرائیل کو اسلحہ کی امداد بند کرے اور سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کرنا چھوڑ دے۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہمیں اخلاقی اور فکری بنیاد پر ایک قوم رہنے دو، ہمیں جبر کی بنیاد پر ایک قوم نہیں بنایا جا سکتا۔ ہم صرف پارلیمنٹ میں ہی نہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ دھاندلیوں سے پارلیمنٹ بنتی رہے گی اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جمہوریت کے مطابق تسلسل سے چلنے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہم نے شہباز شریف سے کہا تھا کہ اپوزیشن میں آ جائیں، کہیں ہماری تحریک کا نشانہ آپ نہ بن جائیں۔ مولوی فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، بہت سی پارٹیوں کو میدان کی جلدی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میدان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ مولوی فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ افغانستان فلسطین میں اپنے کردار کے بعد کس منہ سے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ امریکہ کو معلوم ہے کہ یہی لوگ ہمارے لیے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ روس نے ایک میزائل حملے میں یوکرینی صدر کے قافلے کو نشانہ بنایا ہے، لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے، تاہم 5 راہگیر ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کے صدر یونان کے وزیر اعظم کا استقبال کرنے جا رہے تھے کہ ان کے قافلے کے بالکل ہی نزدیک روسی میزائل گرا۔ روسی میزائل یوکرینی صدر کے قافلے سے محض 500 میٹر کی دوری پر گر کر پھٹ گیا، جبکہ کچھ کا دعویٰ ہے کہ میزائل اور صدر کے قافلے کے درمیان صرف 150 میٹر کی دوری تھی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ یوکرینی صدر اور یونان کے وزیر اعظم نے نہ صرف میزائل کے گرنے کی آواز سنی بلکہ دھماکے کی جگہ سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دونوں رہنما حملے کی جگہ سے کتنے قریب تھے۔ اس حملے کے بعد بھی دوستو یوکرینی صدر اور یونانی وزیر اعظم نے جنگ زدہ علاقوں کا دورہ جاری رکھا اور مشترکہ پریس کانفرنس میں عالمی برادری سے روس کو جارحیت سے باز رکھنے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔
اس حملے میں دونوں دوستوں محفوظ رہے، لیکن 5 افراد مارے گئے، جن میں راہگیر اور پروٹوکول سٹاف بھی شامل تھا۔ امریکہ نے جنگ زدہ غزہ کے نزدیک بندرگاہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور امریکی صدر جو بائیڈن نے عارضی بندرگاہ بنانے کی وجہ دوستوں غزہ میں انسانی بنیادوں پر امداد کی ترسیل قرار دیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن کانگریس میں ہونے والی اپنی تقریر کے دوران بتائیں گے کہ ایمرجنسی بنیادوں، خوراک، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء کی ترسیل میں نمایاں اضافے کے لیے غزہ کے نزدیک امریکی بحریہ کے لیے بندرگاہ قائم کی جائے گی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ بندرگاہ کا قیام عارضی ہوگا، جس کے ذریعے بیک وقت سینکڑوں ٹرکوں کی آمد و رفت ممکن ہو سکے گی۔ اس سے پہلے دوستوں امریکہ نے حماس پر الزام عائد کیا تھا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے اور جنگ بندی کو مؤخر کر رہا ہے۔ اس الزام پر رد عمل دیتے ہوئے حماس کا کہنا تھا کہ یہ سب جھوٹ ہے، دراصل اسرائیل قاہرہ میں مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہا، جس کی وجہ سے جنگ بندی میں تاخیر ہو رہی ہے۔ حماس کا کہنا تھا کہ امریکہ غزہ میں فضا سے خوراک گرانے کی بجائے اسرائیل میں اسلحے کی سپلائی روک دے تو یہ غزہ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ ترکی میں D915 نامی پہاڑی سڑک غیر سرکاری طور پر دوستوں دنیا کی خطرناک ترین سڑک قرار دی گئی ہے۔ یہ پہاڑی سڑک مشرقی ترکی میں ضلع اوف اور شہر بیبرٹ کے درمیان واقع ہے، جو کہ 65 میل یعنی 105 کلومیٹر طویل ہے، اور بہت سے گاڑیاں چلانے والے افراد اسے دنیا میں سب سے زیادہ دوستوں مشکل اور خطرناک سڑک قرار دیتے ہیں۔ کئی سال پہلے تک بولیویا کی یونگس روڈ، جسے موت کی سڑک بھی کہا جاتا ہے، دنیا کی خطرناک ترین سرکاری سڑک کا اعزاز رکھتی تھی، لیکن کچھ افراد کا ماننا ہے کہ D915 نے دشواری اور خطرے کے لحاظ سے یونگس روڈ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ پہاڑی سڑک ترکی کے شمال مشرقی اناطولیہ صوبے کے بحر اسود میں ملاتی ہے۔ اس میں متعدد خطرناک موڑ اور کنارے ہیں، جو انتہائی ہنرمند ڈرائیوروں کے لیے بھی دوستوں ایک بہت بڑا چیلنج رکھتے ہیں۔ سڑک کی تاریخ 1916 سے 1918 تک کی ہے، جس میں روسی فوجیوں نے ترک شہر طرابزون پر قبضہ کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سڑک روسی فوجیوں نے صرف ہاتھوں اور دستی اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے بنائی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ امدادی سامان کی ترسیل کو جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں ایک سودے بازی کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے یہ بات اپنی اسٹیٹ آف یونین تقریر کے دوران اسرائیل اور غزہ کے درمیان عارضی جنگ بندی کے فوری اہتمام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہی۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے بحر متوسط میں ایک امریکی بحری اڈے کی تعمیر کا بھی منصوبہ پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں قحط کا خطرہ ہے، تاہم صدر جو بائیڈن نے غزہ پر اسرائیلی جنگ کا ایک بار پھر جواز ثابت کرتے ہوئے اسرائیلی حق دفاع کو تسلیم کی وکالت کی۔ دوستو یاد رہے کہ اسرائیل نے 7 اکتوبر سے حماس کے ایک حملے کو جواز بنا کر غزہ پر جنگ مسلط کی تھی۔ یہ جنگ اب 6 ماہ میں داخل ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی ہو جائے۔ یہ جنگ بندی انسانی بنیادوں پر ہونی چاہیے تاکہ انسانی بحران اور المیہ سے بچا جا سکے۔ صدر جو بائیڈن نے اس موقع پر 2 ریاستی حل کے حق میں امریکی موقف کو دہرایا تاکہ خطے میں پائیدار امن ممکن ہو سکے اور ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو سکے۔ کوئی معجزاتی گولی یا ضمیمہ نہیں ہے جو 100 سال تک زندہ رہنے کے لیے علامت ثابت ہو، ایسا کہنا ہے دوستو ڈین بوٹنٹ کا، جنہوں نے دنیا کے قدیم ترین لوگوں میں صحت مند زندگی گزارنے کے رازوں کو دریافت کرنے میں کئی دہائیاں گزار دی۔ بلو زون کے سرکردہ محقق بوٹنر، جو ایک ایکسپلورر اور نیشنل جیوگرافک کے ساتھی ہیں، ان کا خیال ہے کہ لمبی عمر کا راز بہت آسان ہے: ایک صحت مند غذا۔ بلو زون دوستو ایسے جغرافیائی علاقے ہیں جو غیر معمولی تعداد میں 100 سالہ افراد کا گھر ہے۔
اس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ طویل بیماری سے پاک زندگی کا کلید مذکورہ زون میں لوگوں کے کھانے اور سرگرمی کے نمونوں کو نقل کرنا ہے۔ اگرچہ سب سے پہلے 20 سال پہلے اسے خود بوٹنر نے آگے بڑھایا تھا، اس کے بعد سے یہ تصور پھیل گیا ہے، سینکڑوں کتابیں اور یہاں تک کہ ایک نیٹ فلکس دستاویزی فلم بھی اس واقعے کی کھوج کے لیے وقف ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود کچھ ماہرین بلو زون تھیوری پر سوالات اٹھاتے ہیں اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ بوٹنر کا طبی یا تحقیقی پس منظر نہیں تھا۔ تاہم دوستو، جو چیز بلا شبہ ہے وہ بلو زون پر لوگ قدرے مختلف طریقے سے کھانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ آپ کو حیران کر سکتا ہے کہ زمین پر ہر لمبی عمر کی غذا کے مرکز میں صرف پتوں والی سبزیاں نہیں ہیں، بلکہ بوٹنر کا کہنا ہے کہ دالیں ان کے اوپر آنی چاہیے۔ مسٹر بوٹنر کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر لمبی عمر یا صحت مند عمر والی غذا کا سنگ بنیاد پھلیاں ہیں۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ حقیقی خوراک جو لوگوں کو لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے وہ ہے کسانوں کے کھانے اور سستی چیزیں جو ہر کوئی برداشت کر سکتا ہے۔ پھلیاں اور دالیں ہماری آنتوں کی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں اور اس کے نتیجے میں مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہیں۔ دوستو، بلو زون وہ ایریا ہے جہاں لوگ 100 سال سے زیادہ عمر پاتے ہیں۔ بوٹنر کا کہنا ہے کہ تاریخی طور پر بلو زون سائٹ میں رہنے والے لوگ مہینے میں صرف 5 بار گوشت کھاتے ہیں اور شاذ و نادر ہی مچھلی کھاتے ہیں۔ بوٹنر نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ دنیا میں ہر لمبی عمر کی خوراک کے 5 ستون اناج یعنی گندم، مکئی، چاول اور تازہ سبزیاں ہیں۔ اگرچہ گوشت پروٹین کا ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن بہت زیادہ سرخ گوشت کھانے سے دل کی بیماری کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے پودوں کے ذرائع جیسے پھلیاں اور پھلیاں کھا کر پروٹین کی مناسب مقدار حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی دالیں وغیرہ۔ لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام کرے۔ اگر انصاف نہ ملا تو نہ اسمبلی چلنے دیں گے نہ حکومت چلنے دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اہم حلقوں میں ہاتھ پاؤں بندھے پہلوانوں کو جتوایا گیا ایک شخص اپنا الیکشن ہارا ہوا ہے، وہ 25 کروڑ عوام کا چیف ایگزیکٹو کیسے ہوگا؟ ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو کیا یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مجھے پارٹی میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کئی سال محنت کرنا پڑی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا وزیر اعلیٰ بننا پاکستان کی ہر ماں بہن بیٹی کے لیے اعزاز ہے، یہ سب مرد حضرات کے لیے بھی فخر ہے جو اپنی ماں بہن بیٹی کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے، میرے بعد بھی جاری رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرے مخالفین نے آوازیں کسی، مجھے ڈیڈ سیل میں رکھا گیا، یہ سب میری تربیت کا سبب بنا۔ میں اس پر اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت بڑی محنت کے بعد اس مقام پر پہنچی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی خاتون کو ہراساں کیا جانا، یہ ظلم ہونا میری ریڈ لائن ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ پنجاب میں ایسا ماحول دے کر جاؤں کہ خواتین کو اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ہراسگی اور مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امریکہ اور برطانیہ کے ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے 1 لاکھ سے زائد افراد پر سروے کے بعد کہا ہے کہ فضائی آلودگی نابینا پن کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ فضائی آلودگی کا ایک نیا ہولناک پہلو سامنے آیا ہے، یہ بالخصوص ادھیڑ عمر اور بوڑھے افراد کی بصارت چھین سکتی ہے۔ ایک طویل سروے سے معلوم ہوا ہے کہ آلودہ ہوا میں پائے جانے والے باریک ذرات دھیرے دھیرے آنکھوں کو نقصان پہنچا کر اس ناقابل تلافی کیفیت تک لے آتے ہیں جسے میکیولر ڈی جنریشن کہا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں مستقل نابینا پن بھی لاحق ہو جاتا ہے۔ برطانیہ اور امریکہ کے سائنسی اداروں کی ایک ٹیم نے 2006 سے 2020 تک 1,16,000 افراد کا مطالعہ کیا۔ ان میں مختلف عمروں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ اس دوران ان افراد کی آنکھوں کا مسلسل معائنہ بھی کیا جاتا رہا۔ دوستو، یاد رہے کہ میکیولر ڈی جنریشن عمر رسیدہ افراد میں مستقل نابینا پن کا ایک مرض ہے۔
جس میں آنکھوں کی پشت پر خون کی باریک رگیں رسنے لگتی ہیں اور ان میں چربی اور پروٹین کے باریک لوتھڑے جمع ہونے لگتے ہیں۔ اس صبر آزما مطالعے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو لوگ فضائی آلودگی والی جگہوں پر ایک عرصے تک رہ رہے تھے انہوں نے خود بتایا کہ وہ میکولر ڈیجنریشن کے شکار ہو چکے ہیں۔ اس طرح 1,00,000 سے زائد افراد پر تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فضائی آلودگی کے ذرات دھیرے دھیرے آنکھوں میں آکسیجن کا نفوذ کم کر دیتے ہیں۔ PM2.5 مائکرو میٹر باریک ذرات سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک جانب تو یہ آنکھوں کو متاثر کر رہے ہیں تو دوسری جانب یہ سانس کی نالی سے پھیپھڑوں اور دل کو بھی متاثر کر رہے ہیں۔ تاہم ماہرین نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے شہروں اور ممالک سے فضائی آلودگی پر قابو پا لیں تو بچ جائیں گے۔ غربت اور غذا کی کمی بچوں کی نشو و نما پر بہت منفی اثر ڈالتی ہے اور یوں ترقی یافتہ ممالک کے بچوں کے مقابلے میں کم قد کے رہ جاتے ہیں۔ اس عمل کو بناپا کہتے ہیں جس میں بچے اپنے پورے قد کے ساتھ نہیں پہنچ پاتے۔ اس ضمن میں 193 ممالک کے 6.5 کروڑ بچوں کا بغور مطالعہ کیا گیا، جس میں اسکول جانے والے بچوں کی عمر اور اس لحاظ سے ان کے قد کا بغور جائزہ لیا گیا ہے۔ بچوں کا قد ان کی غذا، رہن سہن اور مالی صلاحیت کا بہترین عکاس ہوتا ہے۔ ماہرین نے اونچے ترین اور پست ترین قد والی اقوام کے بچوں کا موازنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ ان کے درمیان اوسطاً 20 سینٹی میٹر کا فرق ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش اور گوئٹے مالا جہاں لڑکیوں کا قد سب سے کم ہے، 19 سالہ لڑکیوں کا قد نیوزی لینڈ کے 11 سال کے بچوں کے برابر ہے۔ کیونکہ نیوزی لینڈ کے بچے سب سے قد آور ہوتے ہیں، عالمی غذائی ماہرین کے مطابق یہ ایک سنگین مسئلہ ہے جس میں بچے غذائی قلت کی وجہ سے چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں۔ یہ تحقیق ایک طویل عرصے تک کی گئی ہے جس میں 1985 سے 2019 کا احاطہ شامل تھا۔ چائنا، جنوبی کوریا اور دیگر ممالک نے اپنے بچوں کی غذا بہتر بنا کر ان کی نشو و نما اور صحت کو بہتر بنایا ہے، لیکن اس ضمن میں 35 سال میں برطانیہ کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے اور اس کا عالمی رینکنگ بھی کم ہوا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔